بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غلام اکبر اپنی آج کی بات کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ مجھے اس مرتبہ پھر ناگزیر وجوہ کی بنا پر تاخیر ہوئی ہے آپ سے ملاقات کرنے میں۔ یہ ملاقات ہی ہوتی ہے ہماری۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا بھی امتحان لینا مناسب سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم بھی ہے ساتھ کہ ہمارے گھر بسیرا ڈالا ہے کووڈ نے۔ میری بیٹی اور اس کے 2 بیٹے وہ پازیٹیو ان کی تشخیص ہوئی ہے اور وہ اس وقت آئسولیشن میں ہے۔ الحمدللہ وہ بہتر حالت میں ہیں، اور میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ مجھے اس امتحان میں سرخرو کرے۔ تو میں اب اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ موضوع جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ کیا پاکستان اس نظام میں قائم رہ سکتا ہے؟ یعنی قائم رہنے سے مراد خدا نخواستہ میرا وہ نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں، جو کچھ لوگ دعائیں بھی کرتے ہیں کہ نہ قائم رہے، اور اس کے لیے وہ شاید ان کے اعمال جو ہے نا وہ بھی ان کی اس خواہش کی تائید کرتے ہیں۔ لیکن قیام سے مطلب یہ ہے کہ پاکستان دوسرے درجے کی، تیسرے درجے کی زندگی گزارنے کے لیے قائم نہیں ہوا تھا۔ پاکستان قائم ہوا تھا عالم اسلام کی قیادت کرنے کے لیے۔ پاکستان قائم ہوا تھا ایک نمونہ بننے کے لیے پوری دنیا کے لیے کہ نظام حکومت کیا ہوتا ہے، اور عوام کی حکومت کیا ہوتی ہے، عوام کی بالادستی کیا ہوتی ہے، خوشحالی کیا ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے قومی تفاخر کیا ہوتا ہے۔ یہ خواہشات یقیناً قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں ہوں گی جب پاکستان قائم ہوا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو ایک لیبارٹری سمجھتے ہیں، یہاں ہم اسلام کا سوشل سسٹم جو ہے وہ لانے کی کوشش کریں گے۔ ایک ایسا تجربہ ہوگا جسے پوری دنیا سیکھے گی۔ یہ قائد اعظم کی خواہش تھی، ان کے الفاظ بھی ہیں اس سے، میں ایگزیکٹ الفاظ نہیں میں مجھے یاد آ رہے، لیکن انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا تھا۔ لیکن یہ جو ہمارے پارلیمنٹری نظام ہے، اس کے جو ثنا خوان ہیں، مدح سرا ہیں، جو اس کے پرچم بردار ہیں، انہوں نے ہی اس کی ایسی کی تیسی کر دی ہے، درگت بنائی ہے گزشتہ 1-1.5 ماہ میں، کہ اب شاید ہی کوئی صاحب ہوش جو ہے نا اس نظام کے حق میں کوئی مؤثر دلیل دے سکتا ہے۔ یہ نظام نہیں چلے گا۔ اس میں دیکھیں آپ، پی ڈی ایم بنی 10-11 پارٹیاں، وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں جی 11 پارٹیوں کی جماعت۔ پھر جس ملک میں 11 پارٹیاں ہوں وہ چل سکتا ہے؟ آپ برطانیہ میں کتنی پارٹیاں ہیں، امریکہ میں کتنی پارٹیاں ہیں؟ یہ بذات خود آپ اقرار کر رہے ہیں کہ یہ مینٹینبل نہیں ہے یہ نظام۔ کوئی بھی نظام، جمہوریت جو ہوتی ہے وہ زیادہ 2 پارٹیاں ہوتی ہیں، تیسری بھی کہیں کہیں جنم لے لیتی ہے۔ ہوئی مثالیں ہیں، جرمنی میں 4 پارٹیاں ہیں بڑی، برطانیہ میں 2 ہی ہیں، تیسری بیچ میں لبرل اٹھی تھی، وہ شاید اب بھی ہے۔ امریکہ میں تو 2 پارٹیوں سے بعد سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ہمارے 11 پارٹیوں کا تو اتحاد قائم ہوا حکمران جماعت کو شکست دینے کے لیے، عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے۔ تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا، آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ وزیر اعظم جو ہے اس نظام میں، جو چیف ایگزیکٹو ہے، وہ ایک طرح سے یرغمال بن جاتا ہے، ان لوگوں کی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے جو الیکٹ ہو کر آتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انہیں نوازا جائے گا اس حمایت کے عوض جو وہ وزیر اعظم کو دیں گے۔ اب پارٹی سسٹم یہاں اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یوسف رضا گیلانی وہ جیت گئے، انہوں نے شکست دے دی، وہ یہ پرانی بات ہو گئی ہے۔
تو ہماری جو حکمران جماعت ہے اس کے کچھ لوگوں نے غداری کی. اب اس نظام میں جس میں حکومت کو مجبور ہو کر اعتماد کا ووٹ لینا پڑا قائد، میں سمجھتا ہوں کہ میرے منہ سے قائد اعظم نکلا تھا. خدا کرے کہ عمران خان قائد اعظم اپنے آپ کو ثابت کریں. ان کے قائد اعظم تو ایک ہی تھے، لیکن چلیں ان کے ایک نقش ثانی کے طور پہ ابھرے. یہ میری خواہش ہے. مجھے موجودہ حالات میں نظر نہیں آ رہا اس نظام میں یہ خواہش پوری ہوگی. میری ہمیشہ تمنا رہی ہے کہ عمران خان کوئی بڑا کارنامہ انجام دے، لیکن بڑا کارنامہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی حکومت کو بچانے کی جد و جہد میں ہی اپنا وقت گزار دیں. دیکھیے پاکستان کو جن مسائل کا سامنا ہے اس میں بڑے ہارڈ ڈیسیشنز کرنے پڑنے ہیں. ابھی وہ ہارڈ ڈیسیشنز ہو نہیں پا رہے. ابھی عمران خان گھرے ہوئے ہیں ایسے لوگوں میں، اور ایسے لوگ ان کی حکومت میں گھسے ہوئے ہیں جو ریاست مدینہ میں کبھی بھی فٹ نہیں ہو سکتے. میں یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. اب کچھ لوگ ہیں بہت اچھے ہیں، لیکن ریاست مدینہ تو ایک پارٹی کی حکومت تھی وہاں. اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. ہمارا ایمان ہے، اور یہ ختم النبوت پہ ہمارا ایمان ہے، خاتم النبیین تھے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کا مطلب کیا ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے بعد کوئی نظام نہیں آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے، آخری نظام ہے، اور اس نظام سے باہر نکل کر فلاح تلاش کرنا یہ قدرت کو منظور نہیں ہے. تو ہم نے بنیادی طور پر اسلام کو ترک کر کے، ہمیں عہد تو یہ کیا تھا کہ ہم اسلام نافذ کریں گے، لیکن یہ پارلیمانی جمہوریت اسلام کی مکمل نفی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام کے اندر 11 جماعتیں ہوں؟ ممکن ہی نہیں ہے. فرقے ہو سکتے ہیں، وہ بھی اس لیے ہو سکتے ہیں کہ جو مثلث قائم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثلث ہے جو ہمارے دین کی بنیاد ہے. وہ مثلث کیا ہے؟ اللہ، قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اس سے باہر کوئی اسلام نہیں ہے. یہ مثلث جو ہے یہی اسلام ہے. اس اسلام سے باہر نکلیں گے تو پھر آپ دیوبندی بن جائیں گے، بریلوی بن جائیں گے، چشتی بن جائیں گے، آپ قادری بن جائیں گے، آپ سہروردی بن جائیں گے، اور بہت سارے. مجھے تو نام بھی نہیں یاد، لیکن یہ سب جو ہے یہ بیسیکلی ایبریشنس ہیں. میں اسے ایبریشنس کہتا ہوں. اسلام ایک ہی ہے. اسلام جو ہے وہ قرآن میں بند ہے. قرآن سے باہر کوئی اسلام نہیں ہے. خدا کا آخری کلام ہے، خدا کا آخری پیغام ہے. تو یہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ ریاست جو ہے اس میں میری حکومت قائم کرو. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میری حکومت، میں حاکم ہوں، میں بادشاہ ہوں. میری بادشاہت میں کسی اور کا کیا دخل؟ یہ قرآن میں بار 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 اللہ تعالیٰ کہتا ہے. انسان جو ہے وہ خلیفہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی، تم پیغام دینے گئے ہو، تمہارا کام ہے پیغام دینا، اور تم دے چکے ہو. تمہارا کام جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب لوگوں پہ منحصر ہے کہ وہ تمہارے کام پر، تمہارے پیغام پر کان دھرتے ہیں یا نہیں دھرتے. اللہ کا ایک اور بھی حکم ہے کہ جہاں 2 آدمی ہوتے ہیں وہاں تیسرا میں ہوتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے. کوئی نظام جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کیا جا سکتا اور اس کے نتائج بھگتے بغیر. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا تو ساتھ ایک اور بات بھی اللہ تعالیٰ نے انڈائریکٹلی کہہ دی ہے
کہ چوتھا اگر دو آپ ہوں گے تیسرا میں ہوں گا تو چوتھا شیطان ضرور ہوگا، کیونکہ اسے میں نے اجازت دی ہے تمہیں گمراہ کرنے کے لیے۔ اب میری اجازت کے بغیر شیطان بھی تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا، لیکن اب بیسیکلی یہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں کہ میں آپ کے دفاع میں آؤں شیطان کے خلاف، ہمیں ڈیزرو کرنا ہے پہلے، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ میں بڑی سمپل ٹرمز میں بات کر رہا ہوں۔ ہم نے جب تک عہد نہ کیا کہ ہم پاکستان میں اللہ کا نظام نافذ کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، مکر و فریب سے کام نہیں لیں گے۔ اب یہ دیکھیے کتنا بڑا دوغلا پن ہے کہ ایک طرف ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ایک طرف ہم اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ نظام ہم نے اختیار کر رکھا ہے جس کی کوئی بھی شکل جو ہے وہ اسلام سے مشابہت نہیں رکھ سکتی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی پارٹیاں ہوں ایک اسلامک سسٹم میں؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اچھے برے لوگ ہوں، لیکن آئین جو ہے وہ تو ایک ہی ہے، اور آئین قرآن ہے ہمارا آئین 1973 کا دیا ہوا آئین نہیں ہے، آئین ہمارا قرآن ہے۔ اس سے باہر ہمیں آئین کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ واضح کرتا ہے، وہ طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ آپ اپنے اندر سے بہترین آدمی کو الیکٹ کریں اور اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب یہی نظام تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ دو مختلف شکلوں میں، ایک چائنا میں اس کی شکل میں نظر آتی ہے اور دوسری امریکہ میں۔ ہمیں اپنے لیے کوئی نیا راستہ نکالنا ہوگا، ورنہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان بھی ضائع ہو جائے گا۔